فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، رمضان مبارک کے اس جمعہ کی مبارک گھڑیوں کی آپ سب کو مبارک ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ سعادت دی ہے کہ اللہ نے رمضان عطا کیا اور اس میں بھی جمعے کا مبارک وقت نصیب ہوا. اس پہ اللہ کا شکر ہے. آئیے آج جو چند کلمات اس عظیم کلام سے جس کا تعلق جمعے سے ہی ہے اور خاص طور پہ رمضان کا تعلق قرآن سے ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان جب آتا تو خصوصی طور پہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور کے ساتھ مل کر آپ قرآن کا دور فرمایا کرتے اور حضور جبریل کو قرآن سناتے اور جبریل آپ کو قرآن سناتے اور اس طرح دونوں قرآن کا ایک خوبصورت دور کیا کرتے. تو لہذا قرآن کی بڑی خاصیت ہے رمضان کے ساتھ، اور اللہ اپنے بندے کا قرآن پڑھنا خود سنتا ہے. یعنی یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ باقی اعمال میں فرشتے اللہ تک وہ عمل پہنچاتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے صدقہ دیا، کوئی اچھا عمل کیا تو فرشتے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. لیکن قرآن کو پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خود خدا اسے سنتا ہے اور خود اس کو اس توجہ کے ساتھ سنتا ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے اور اسے اس کلام سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. وہ اس کلام سے بہت پیار کرتا ہے. لہذا اس کلام کو اتنی عزت دی گئی، اتنا اس کا مرتبہ بلند کیا گیا، اتنا اس کلام کو عزیز کیا گیا کہ کوئی جن، کوئی بشر، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا غوث، کتب، ابدال، نیک، کتنا ہی اعلیٰ ذہین کیوں نہ ہو، اس کی زبر کو زیر نہیں بنا سکتا اور اس کی زیر کو زبر نہیں کر سکتا. اتنا اعلیٰ، اتنا عزیز کلام کہ جس کو ہر قسم کی دست برد سے محفوظ کر دیا گیا، کہ جس تک کوئی بھی برائی نہیں پہنچ سکتی، جس کے اندر کوئی شک نہیں رکھا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو لہذا اس کلام کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے اور خصوصی طور پہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ رمضان میں بڑا ہی پسندیدہ ہے. انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق. بہت پسندیدہ ہے. عام دنوں میں قرآن پڑھنا یقیناً اچھا ہے، لیکن رمضان میں قرآن پڑھنا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. تو اس کی توفیق اللہ سے مانگی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے سعادت دے کہ میں تیرے اس کلام کو رمضان میں پڑھ سکوں اور رمضان میں اس کی عزت کو اللہ سے لیا جائے. بڑی اس کی برکت. اسی لیے رمضان میں ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ اگر کوئی خود پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھتا ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کے لیے وقت نکالتا ہے،
اچھی بات ہے، لیکن رمضان میں ایک ایسا نظام بنا دیا گیا کہ اس میں ہر صورت ایک شخص نے قرآن سننا ہی سننا ہے، اور وہ نماز تراویح ہے کہ تم اگر خود پڑھتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں آؤ پھر قرآن سنو، کھڑے ہو کر تسلی سے قرآن سنو اور قرآن کی لذت لو، قرآن کا نور لو۔ لیکن ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے وہی آئے گا جس کو قرآن کے مزے آ چکے ہوں گے، جو قرآن کا مزہ جانتا ہے کہ قرآن کے اندر کتنا سرور ہے، کتنی قرآن کے اندر ایک مٹھاس ہے، وہی اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے بزرگوں کے بڑے اعلیٰ معاملات ہوا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ جب قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں تو اس کے انداز بہت بڑے ہوتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک قرآن صبح یعنی دن میں ختم کرتے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے، اس طرح 60 قرآن ہو جاتے، اور 3 قرآن پاک آپ نماز تراویح میں ختم فرماتے۔ یوں ایک مہینے میں 63 قرآن پاک آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، اور اسی طرح دیگر بزرگان، ہر اللہ والا قرآن کو بہت زیادہ پڑھتا رہا، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اور آج بھی بزرگوں کا اصل جو مشغلہ ہے رمضان میں وہ قرآن کی تلاوت ہی ہے، وہ قرآن کو وقت دینا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، آمین کہو، اللہ سعادت دے، اور اس قوم کا رجحان قرآن کی طرف جائے، اس قوم کی توجہ قرآن کی طرف ہو، اور قرآن کے ساتھ اس کا ذہن چلے، سمجھنے کے لیے قرآن کھولیں، پڑھنے کے لیے قرآن کھولیں، اس کو یاد کرنے کے لیے قرآن کھولیں، اس کے جو ہے وہ صحیح پڑھنے کے لیے، اس کو اصول و ضوابط کو جاننے کے لیے قرآن کھولیں۔ کوئی طریقہ ایسا ہو جو قرآن کے ساتھ لگا رہے انسان، کبھی بھی آپ کو اللہ کسی بھی حالت میں نیچے نہیں آنے دے گا۔ اللہ بڑی عزتیں عطا کرتا ہے قرآن والوں کو، انشاءاللہ کہہ دو۔ آئیے، جو میں نے آج مضمون اس میں سے کھولا ہے بڑا اہم مضمون ہے، اور یہ سورہ حجر میں ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 سے لے کر اس کی آیت نمبر 43 تک، 43 تک میں نے پڑھا ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے بھی فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا اور سجدہ والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال، تو فرمایا گیا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ ہوا؟ قال، تو بولا، لم اکن لاسجد لبشر، مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور سیاہ بدبودار گارے سے وہ مٹی لی گئی۔ قال فاخرج، تو ہم نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، منہا فإنک رجیم، کہ تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو بولا، ہے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فانک من المنظرین، تو ہم نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، بولا، ہے میرے رب مجھے قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں ہر صورت گمراہی میں ڈال دوں گا، اغوا کر لوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ان سب کو
مل کر ان کو میں اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے اغوا سے بچ جائیں گے۔ قال، فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ تو یہ وہ داستان ہے جو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نور میں بھی اس کا کچھ حصہ شامل ہے، سورہ حجر میں بھی ہے، اور مختلف مقامات پہ قرآن نے اس قصے کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو اس میں جو پہلے بات کی گئی، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور سجدہ آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، اور آدم علیہ السلام کی ذات کریمہ کو یہ عزت عطا کی گئی کہ سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کا سجدہ تھا، اور سجدہ عبادت صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو اللہ نے عزت کے اظہار کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، خود حکم دیا۔ تو جب یہ حکم دیا گیا تو ظاہر اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کو جب یہ حکم دیا تو سب نے اس پہ عمل کیا۔ زمین آسمان کے سارے فرشتوں نے سجدے میں سر جھکا دیا اور سارے سجدے میں چلے گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے الا ابلیس، ہاں ابلیس نے نہیں کیا، ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کر دیا، وہ سیدھا کھڑا رہا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک باقاعدہ دربار خدا ہے اور اس میں اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کے اوپر سب نے عمل بھی کیا ہے، ایک کھڑا رہا۔ اب اس ایک کے کھڑا ہونے کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ حالانکہ اللہ چاہتا تو نہ پوچھتا، نہ بات ہوتی، اس نے جو بدبختی کی تھی اللہ اسی وقت فیصلہ فرماتا، لیکن پھر بھی وجہ پوچھ لی تاکہ بہت سارے قیامت تک جو آنے والے لوگ تھے انہیں پوری طرح اس کے اندر کی باتوں کا پتہ ہو، لہذا وجہ پوچھی۔ کیا؟ قال یا ابلیس، اے ابلیس یہ تو بتا کہ تجھے سجدہ کرنے والوں میں کس چیز نے شامل نہیں ہونے دیا، کیا وجہ ہوئی ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اللہ کو یہ سجدہ اتنا عزیز تھا کہ اللہ نے اس پہ وجہ پوچھ لی، اور اسی لیے سجدے کی عبادت کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا کہ اللہ کا قرب، اللہ کی بندے کے ساتھ نزدیکی سب سے زیادہ سجدے کے اندر ہوتی ہے، لہذا وہ سب سے قریب ہوتا ہے بندے کے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا نہ کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے فوراً پوچھ لیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھو، غور سے سنو میری بات، اربوں خربوں نے کیا تھا، ایک نے نہ بھی کیا تو کیا ہو گیا؟ بولو نا، نہیں سمجھے بھئی؟ کروڑوں اربوں نے کیا تو ہے نا، کتنے لاکھوں ہوں گے، کتنے اربوں ہوں گے، کوئی تعداد ہی نہیں جنہوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ایک نے نہیں کیا تو اسے اگنور کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، اتنے لاکھوں نے کیا، ایک نے نہیں بھی کیا، جا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن سجدے کا چھوڑنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ وہیں پہ سوال کر دیا، وہیں پہ سوال کر دیا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، یہ سجدہ کیوں نہیں دیا تو نے؟ تو جس نے ایک سجدہ نہیں دیا اس کا سوال کیا گیا، تو انسان جس نے کئی مہینوں سے سجدے نہیں دیے، کئی مہینوں سے نماز چھوڑی ہوئی ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، کبھی فجر چھوٹتی ہے، کبھی ظہر چھوٹتی ہے، کبھی عصر چھوڑتا ہے، کبھی مغرب نہیں پڑھتا، کبھی عشاء نہیں پڑھتا، تو کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ وہ کروڑوں اربوں سالوں کی عبادت کرنے والا تھا، اور اس نے کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا کائنات کا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، اللہ نے اسے نہیں چھوڑا، اور اس کو ایک سجدے کے اوپر پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔
تو انسان جس نے کئی مہینے کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ کے گلیوں محلوں میں پھر رہے ہیں، خدا کی قسم شیطان ان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو کتنا بڑا شیطان ہے، وہ کتنا بڑا ابلیس ہے تو تو مجھ سے بھی بہت بڑا، تو میری تو شاید کوئی نہیں، ذات ہی کوئی نہیں تیرے آگے۔ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا تھا اور میرے رب نے مجھے پوچھا کیوں نہیں دیا بھائی، کیا وجہ ہوئی، مسئلہ کیا ہے، تجھے کیا ہوا، کیوں سجدہ نہیں دیا؟ تو نے اتنے مہینوں سے نہیں دیا، تو وہ تو آگے پاؤں پکڑتا ہوگا اس کے، جسے کہتے ہیں نا گرو کہتا ہوگا اس کو کہتا ہوگا تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے، تو میرا بھی گرو ہے، اور تیرا پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے، میرا تو یہ ہوا کہ مجھے اسی وقت ایک سجدہ نہ کرنے سے جنت سے نکال دیا گیا، تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تو میں جان ہی نہیں پاؤں گا کہ تو اتنے مہینوں سے سجدے سے باہر ہے۔ تو کتنی قوم بے نماز ہے ہماری، کتنے بے نماز، محلے کے محلے بے نماز، اور اس پہ کوئی انہیں نہ خوف ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ اس پہ کوئی ایسی بات ہے۔ باپ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے بچے بے نماز ہیں، ٹھیک ہے چل رہا ہے کام، بس ٹھیک ہے، کوئی اس کو تکلیف کوئی نہیں۔ ماں دیکھ رہی ہے بچے بے نماز پھر رہے ہیں، کوئی نماز کی طرف ہوش نہیں، پورے گھر کوئی مسئلہ نہیں، چل رہا ہے روٹی پانی، کچن چل رہا ہے سب کا۔ تو پھر نہیں بھائی، پھر معاملہ اسی طرح رہے گا جس طرح تم دیکھ رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب دنوں کی امید رکھو، اس سے بھی زیادہ برے دن دیکھنے والے ہیں، کیونکہ تم نے جو حال کر دیا ہے اللہ کے دین کا وہ تمہارے سامنے ہے۔ مرنے کی کیا ضرورت ہے دیکھنے کے لیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ آج کے 5 نمازوں کا حساب لگا لو، ابھی دیکھ لیں، ابھی رمضان ہے، آج بھی رمضان کے اندر بھی لوگوں کے حالات اسی طرح، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے، کوٹ کیوں پڑ رہی ہے، آٹا کیوں مہنگا ہو گیا، بجلی کیوں مہنگی ہو گئی، یہ کیوں ہماری زندگی تنگ ہو رہی ہے، کیوں ہمارے لیے لوگ حالات ٹھیک نہیں۔ اولاد تم اپنے حالات ٹھیک کر لو، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی طرف دیکھ لو، تمہارے اپنے جو حالات ہیں وہی ملک کے حالات، اس پہ کیا کہا جائے کسی۔ تو اتنے نہ تو چوچے ہیں لوگ، نہ اتنے معصوم ہیں، پتہ سب کو ہے ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، کیا ظلم ہے، اتنا بڑا معاملہ کہ ایک سجدہ نہیں کیا۔ قالا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، او ہوا کیا تجھے، میں رب ہو کے حکم دے رہا ہوں اور تو نے سجدہ، اچھا سنو، وہ سجدہ تعظیمی تھا اور نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا تم جو سجدہ چھوڑ رہے وہ سجدہ عبادت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بولو سارے بھائی، وہ سجدہ عبادت، اچھا وہ جو سجدہ چھوڑا وہ آدم کو نہیں کیا، یہ سجدے خدا کے نہیں ہو رہے، وہ آدم کو نہیں کیا تھا تو اتنا بڑا معاملہ بن گیا کہ اللہ کا حکم کتنا بڑا آ گیا کہ آدم کا سجدہ چھوڑا، یہاں تو خدا کو سجدے چھوڑ رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ کے سجدے چھوٹتے جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ لہذا اس لیے بزرگوں نے اور خاص طور پہ آقا دو جہاں کی حدیثوں میں رسول خدا نے جو نماز کے انداز بیان کیے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بس یہی کہا نماز نماز نماز، بس نماز اپنے گھروں میں قائم کر لو، نماز اپنے گھروں میں لے آؤ، بس نماز کا حکم دو، بس نماز کا پوچھو، نماز اپنے گھر کے اندر عام کر لو، ہم رزق بھی دیں گے، عزتیں بھی دیں گے، سب کچھ ہماری طرف سے آ جائے گا۔ تم نماز کا بس اپنے گھروں کے اندر انتظام، تمہارا نماز کا انداز ہونا چاہیے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کر دو اپنے گھروں کے اندر اور پوری قوت استعمال کرو اس کے لیے۔ اگر کوئی تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہے کوئی حل نکالو کہ تم نماز اپنے گھروں میں قائم کروا دو بس، کیونکہ سجدے چھوڑنا اللہ کے، اور وہ بھی عبادت کے، اور وہ بھی اللہ کو سجدہ، اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ تو کتنا بڑا معاملہ بنا، کتنا بڑا، کہ کہا کہ اگر ایک سجدہ تو نے نہیں کیا تو میری بارگاہ سے اب پوچھ ہے، قال اقل الا لاسجد لبشر، اب جواب دیا
پوچھا تو تھا، ظاہر ہے تو جواب تو دینا پڑنا تھا، جواب دیے بغیر گزارا نہیں، اللہ نے پوچھ لیا۔ کہا مجھے یہ زیبا ہی نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، یہ ہے وہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ۔ شیطان یا ابلیس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، اس نے کوئی شراب نہیں پی تھی، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی سود نہیں کھایا، اس نے کسی کو دھوکہ یا فراڈ نہیں کیا تھا۔ یہ سارے ظلم اور جرم چھوٹے ہیں، جو اس نے کیا ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کیا ظلم ہے؟ دیکھو، مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ کر، اپنی اس عبادت کے زوم میں آ کر، اپنی اس ذات کو یا اپنی اس جسم کو جو اللہ نے اسے دیا ہوا تھا، آگ سے بنا ہوا تھا وہ، تو اس کو دیکھ کر کہ میں بڑا ہوں، کئی لاکھوں سال عبادت ہے، میری بڑی عزت ہے دربار خدا میں، میرا بڑا عہدہ ہے، میں بڑی اعلیٰ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اسی تکبر میں آ کر یہ بات کر دی۔ یہ ہے وہ ظلم جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہوا، کہ انسان کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ استغفر اللہ کہہ دو۔ کسی بھی حالت میں انسان تو ہر بات کی بات ہے، اللہ کو ابلیس کا کہنا بھی نہیں پسند آیا کہ میرے سامنے میرے دربار میں یہ بات ہو کہ مجھے زیبا نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ اور یہ نیچ ذات، استغفر اللہ، بشر، اور میں آگ سے بنا، میرے اندر اتنی نورانیت اور میں اتنے سالوں کا عبادت کرنے والا، اور میں جھکوں اب اس کے آگے جو مٹی سے بنا ہے۔ استغفر، آگے کہا بھی بجتی مٹی سے تو نے بنایا، سیاہ بدبودار گارے سے۔ لفظ دیکھو ذرا۔ تو یہ ہے وہ اصل بات جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ جب انسان سجدہ نہیں کرتا نا تو اصل میں اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سنو میری بات غور سے، رمضان کی برکتوں کا تمہارے دماغ میں دل میں نور جائے گا آج۔ جب کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا اللہ کو، اصل میں اس کے اندر بھی ایسی ہی بات چل رہی ہوتی ہے۔ اسے پتا سارا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا کر لے گا میرا خدا، میری جیب میں پیسے موجود ہیں، بچہ ٹھیک ہے، کاروبار چل رہا ہے، کیا کوئی کر سکتا ہے میرا۔ بھئی جس کو پتا ہو کہ ابھی میں نے اگر یہ فلاں کام نہ کیا تو ایک گولی آئے گی سنسناتی ہوئی اور میرے دماغ کے آر پار ہو جائے گی، ابھی پتا ہے اسے کہ کسی نے صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے ٹریگر پہ، اور اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو گولی کیا اس نے دبانا ہے اور میری موت واقع ہو جانی ہے۔ مجھے بتاؤ فوراً وہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو سارے بھائی۔ جسے پتا ہے کہ اس کے لیے سختی ہے آگے اور اس کو بڑا سخت معاملہ پیش آئے گا، اگر اس نے یہ کام نہ کیا فوراً کرے گا اسے۔ وہ جو سجدہ نہیں دے رہا، وہ جو کئی مہینوں سے بے نماز ہے، جس نے کئی ہفتوں سے ظہر نہیں پڑی ہے، عصر کو بھی اس نے لات مار دی ہے، مغرب کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اپنے کام اتنے ضروری ہیں کہ وہ ان تمام نمازوں کو اور ان تمام سجدوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اصل میں اس کے اندر جھانکیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ اللہ کے سامنے تکبر کرنے والا شخص ہے۔ اسے یہ پتہ لگ رہا ہے شاید کہ میں تو بڑا ہی آزاد آدمی ہوں، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، اور کر لیں گے نماز بھی اور دیکھ لیں گے نماز کو۔ بلکہ آگے سے کوئی کہہ دے اگر کہ یا نماز کی تلقین ہے بھائی آپ کو، نماز پڑھا کریں، نماز آپ نہیں پڑھتے، تو پھر جواب سنے ذرا ان کے، آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا ابلیس تو شے کوئی نہیں تھا، ابلیس تو اس کے پاؤں چومتا ہوگا جتنی بڑی یہ جملے بول دیتا ہے۔ آگے سے جواب سنو محترم کے، جواب کیا ہوں گے؟ او تسی اپنی پڑھو جی، ہمیں آپ نہ کہیں، ہم تو خود بڑے پہنچے ہوئے آدمی۔
آپ کو ہمارا کیا، وہ ہمیں بخش دے گا اللہ. آگے سے جواب دیں گے، چپ نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، واقعی مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے اور مجھے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں بات کریں گے. آگے سے الٹا جواب دیا جائے گا اور فوراً، بلکہ دیکھو یہاں اتنا بڑا معاملہ بنا کہ فوراً اللہ کی بارگاہ نے پوچھا کہ بھائی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو اصولاً جواب تھا وہ یہی تھا کہ مولا مجھے معاف فرما، میں بھول گیا، اب کر لوں سجدہ، اجازت ہے اب کر لوں، میں بھول گیا، مجھے معافی چاہیے. یہ نہیں کہا، آگے سے ٹچ کر ماری ہے، مذاق اڑایا ہے، آگے سے آدم علیہ السلام کی بے عزتی کی ہے. استغفر اللہ. مٹی سے بنا دیا، گارے سے بنایا، بدبودار مٹی. اللہ کی بارگاہ اور بدبودار ہو، استغفر اللہ بولو یار، کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ اور بدبودار ہے، یعنی اس کو اس کے تکبر نے کہاں تک پہنچا دیا. تو ایسے ہی آپ کو بڑے نظر آئیں گے، ایسے آپ کے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی ایسے فرعون پلتے ہوں، اور آپ کے گھر میں ہی ایسے نمرود بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ انہیں مسلمان کہہ کے محمد علی کہتے ہوں، آپ انہیں محمد ابو ذر کہتے ہوں، اور ان کے انداز فرعونوں جیسے ہیں کہ وہ اپنے رب کو سجدہ نہیں دیتے اور جواب دیتے ہیں. آگے سے کہا جائے کہ بھائی نماز کی تلقین ہے، نماز پڑھو، نماز کی طرف دھیان کرو، تو آگے سے جواب دیتے. ایسے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے بھی جواب دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، یہ تو بشر ہے. تو ایسے ہی وہ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرا گیا. اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے اندر بھی یہی انداز ہے، وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ تو لگائے، مجھے کوئی چھیڑے تو صحیح، میں بڑی چیز ہوں. اللہ. اب جب یہ معاملہ بنتا ہے تو دیکھیے اب قرآن کا لہجہ سنیے. ظاہر ہے یہ معاملہ بہت بڑا بن گیا اور اللہ نے فوراً اس کا حکم آ گیا اور اس پہ کوئی پھر دوبارہ بات نہیں کی گئی. اور دیکھیے کہ یہ جو سرکشی ہے، یہ جو اللہ کے سامنے اکڑنا ہے، یا جو اس طرح کا انداز ہے کہ آپ کسی کے آگے اپنا سر اٹھا دیں، کسی بڑے کے آگے آپ سر اٹھائیں، چاہے وہ استاد ہے، وہ مرشد ہے، وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، وہ تمہارا والد ہے، وہ تمہارا کوئی جو ہے وہ عزیز ہے جس کی عمر تجھ سے زیادہ ہے. سنو میری بات غور سے، جس کی عمر تجھ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ علم میں بڑا ہے، وہ زیادہ تم سے عہدے میں بڑا ہے، کوئی بھی بڑا تجھ سے، اس کے آگے جس نے سر اٹھایا، اب اس کا کوئی حل نہیں سوائے یہ کہ جو قرآن آگے بیان کرنے لگا، سرکشی، سرکش ہو جانا، اور آگے سے اس طرح کا انداز بنانا کہ جیسے دہشت گرد آدمی ہوتا ہے. تو اس کا انداز اگر ایسا ہو گیا تو دیکھیے کیا قرآن نے کہا، قال، ہم نے بھی حکم دیا، فاخرج، دفع ہو جا، منہا فانک الرجیم، تو مردود ہے، تیرا اب کوئی حل نہیں ہے، اب تیرے ساتھ بات نہیں ہوگی، اب تیرے ساتھ وہ رحمت کا برتاؤ نہیں ہوگا. میں نے پچھلے جمعے اللہ کی رحمت کے دروازے کے انداز کھولے تھے آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا میں نے کیا باتیں کی تھی. اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنی بڑی رحمتوں والا ہے، کتنے اس کے رحمتوں کے انداز ہیں. لیکن یہاں دیکھیے ذرا سی ایک بات ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ رحیم ہوتا، اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، اچھا یار تجھے سمجھاتا ہوں، فرشتوں پکڑو اسے بٹھاؤ، اس کو ذرا بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ آدم کی عزت ہے، فلاں ہے، میرا حکم آیا تھا اور ہم نے آدم کو علم دیا ہوا ہے، فلاں بھی شے سکھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو سکھاؤ یار، اس کو بتاؤ یار، تاکہ اس کے ذہن میں کوئی معاملہ چلے اور یہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے. ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، قطعاً سمجھانے کا انداز نہیں دیا گیا. فرمایا سرکش شخص کا کوئی حل نہیں ہے سوائے یہ کہ بس اس کی سزا شروع کی جائے. قال فخرج، اسی وقت کہا دفع ہو جا، میرے دربار سے نکل جا. اور یہ اتنے سخت جملے ہیں کہ اس کائنات کا رب جب یہ بول دے تو بتاؤ رہ کیا گیا، بچ کیا گیا، کہ جب کائنات کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جا.
تو اس گناہ سے، اس عظیم سرکشی سے ہمیشہ بچنا ہے انشاءاللہ۔ بولو سارے، کبھی کسی بڑے کے آگے سر نہ اٹھانا، کچھ بھی حالت آ جائے، تمہارا انداز کسی بڑے کے آگے اگر اونچی آواز کا ہوا، تمہاری سزا کے دن اسی وقت شروع ہو گئے، تمہارے لیے زندگی کی تنگی کے دن شروع ہو گئے جس نے کسی بڑے کے آگے سر اٹھایا۔ آپ کو بظاہر وہ غلط بھی نظر آتا ہے، آپ کو بظاہر وہ شخص لگتا ہے غلطی پر ہے، لیکن تم نے اس کی عمر کا لحاظ کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے علم کا، بولو، لحاظ کرنا ہے، تم نے اس کے عہدے کا لحاظ کرنا ہے کہ یار جو بھی ہے بڑا آدمی ہے، ایسا اس طرح کا انداز نہیں ہے۔ ناراضگی اپنی جگہ ہے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں، چپ ہو جائیں، آپ ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن کسی بڑے کے آگے بدتمیزی کے الفاظ بولنا، یہ اگر ہو گیا تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے پہلے سارے راستے کھلے ہیں، اس سے پہلے پہلے ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا ظلم کر دیا تو پھر فخرج ہے، پھر ایک ہی ہے کہ بس تو دفع ہی ہو جائے یہاں سے، اب کوئی تیرے ساتھ میٹنگ، کوئی تیرے ساتھ باتیں، گفتگو نہیں ہوگی۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ اور کسی کا عہدہ اور مقام دیکھ کر اور اس کا لحاظ نہ کرنا، یہ سوچنا نہ کہ یہ بڑا آدمی ہے، سفید داڑھی والا ہے، یا اس کی عمر گزر گئی ہے، یا یہ جو ہے وہ اتنی عزتوں سے سرفراز کیا گیا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا جملہ نہ بولوں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا تجھے علم اور تعلیم دی جائے کہ اگر تجھے یہی سمجھ نہیں آئی ساری زندگی میں کہ بڑے کے آگے بات کیسے کرنی، بڑے کے آگے بولنا کیسے ہے۔ باپ کو کوئی کہہ دے گا تجھے کیا پتا آج کیا ہو رہا ہے زندگی میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا بول دیا ہے۔ ماں کو کسی نے آگے سے جواب دے دیا ہے کہ تو بیٹھی رہے ادھر ہی، تجھے کیا لگے میرے سے، اور اس طرح کا انداز ماں کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ یہ جو جملے ہیں بڑے کے آگے اس طرح بول دینا، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو۔ اور یہ اسی وقت پیدا ہوتی، جیسے میں نے کہہ دیا کہ یہ اصل میں تکبر، اور انسان کے اندر جو تکبر کا ایک گندا ترین مادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا۔ اللہ اس سے محفوظ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا جنت سے نکل جا تو مردود ہے، اور سنیے کیا لفظ بولے، وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، میری لعنت ہے، تو لعنتی آدمی ہے، تو نے بہت بڑی زیادہ، تو نے باپ کو بولا، تو نے ماں کو بول دیا، تو نے بڑے کسی کو جو ہے اونچی آواز سے مخاطب ہو کے بات کر دی، لہذا یہی لفظ اس کے لیے، یہی لفظ اس کے لیے کہ تجھ پہ اب قیامت تک لعنت ہے کہ تو ایک شخص کو جس کا عہدہ، جس کی عمر بڑی تھی، جس کا علم بڑا تھا، تو نے بدتمیزی کا انداز اختیار کیا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، بے ادبی معاف نہیں ہو سکتی۔ بولو میں نے کیا کہا، سارے بولو ذرا، ہر شے معاف ہے یہاں پہ۔ کوئی 100 قتل کر کے آئے، ایک آنسو بہا دے، اللہ بخش دیتا ہے۔ ہزاروں شراب کے کریٹ پی کے آ جائے، لیکن اللہ کے سامنے ایک دفعہ سر سجدے میں رکھے، اللہ اسی وقت معاف فرماتا ہے۔ کوئی کمی نہیں بخشش کی، کوئی فضل کی کمی نہیں، کوئی رحمت کی کمی نہیں اس کے۔ بلکہ سنو، یہی معاملہ جب آگے بڑھا، میں اس پہ آتا ہوں ابھی، کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں تیرا کوئی بندہ اب نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے مہلت دے دے، تیرے کسی بندے کو میں چھوڑوں گا نہیں، ہر ایک کو دوزخ کے دروازے تک پہنچاؤں گا، یہ میں ضرور کروں گا، تو مجھے مہلت دے دے، اور جب تک ان کی روحیں ان کے اندر ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ ان کی روح جب تک ان کے اندر ہے وہ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، جب نکل جائے گی پھر میرا بس نہیں ہے، پھر روح نکل گئی، موت آ گئی بس، لیکن روح جب تک اندر ہے آخری سیکنڈ تک میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اس نے اس سے پہلے ایک قسم اٹھائی، اس بدبخت نے قسم اٹھائی۔ وہ قسم کیا تھی؟ مجھے تیرے جلال اور عزت کی قسم،
میں ان کی روحوں کو جب تک ان کے اندر ہے میں گمراہ کرتا رہوں. اللہ نے جب یہ سنا تو بارگاہ خدا سے جو لفظ اترے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کا پیار اور محبت لپیٹے ہوئے وہ الفاظ ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ کہتا ہے تو سن، مجھے بھی میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا جاؤں، میں اسے معافی دے دوں گا. وہ جب بھی معافی مانگے گا میں بھی معاف کر دوں. تو اپنی کوشش کر، میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. تو اپنا زور لگا، میرا رحمت کا دروازہ اپنی طرف کھلے گا. تو لہذا رحمت بڑی ہے، بڑا ہی کرم ہے اس کا، بڑا ہی فضل ہے. لیکن یہاں انداز جدا ہو گیا. فخرج منہا، نکل جا، اور میری لعنت ہے تجھ پر قیامت تک کے لیے. تو اس لیے یہ یاد رکھو بیٹو، بھائیو، دوستو، بزرگو، بے ادبی کسی صورت بھی گوارا نہیں. انشاءاللہ کہو، بے ادبی نہیں، بے ادب نہیں ہونا، کسی کے بے ادب نہ بننا. ساری زندگی میں ایک کام کرنا، بس بے ادب نہ ہو جانا. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ پوری کرا سکتا ہے. زکوٰۃ نہیں دی، اگلے سال دے دو گے. روزہ نہیں رکھ سکے، کسی طرح سے اس کو بھی اللہ کمپنسیٹ کرے گا. کوئی نہ کوئی ہر جگہ سے اللہ رحمتوں کے معاملے کھولے گا. لیکن اگر بے ادبی ہو گئی، حل کوئی نہیں آئے گا. بس اسی لیے اللہ کی بارگاہ سے جب یہ لفظ اترتے ہیں کہ میرے بندو بس تم سر جھکانا سیکھو. ہمیں اکڑا ہوا سر پسند نہیں. کیوں؟ تکبر میری چادر ہے، اور جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں. یہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، جو دیکھو نا بدتمیزی کرے گا وہ کیا سمجھے گا؟ بولو، بڑا سمجھے گا تو بولے گا نا. اپنے آپ کے اندر تکبر لائے گا تو بدتمیزی کرے گا نا، ورنہ بدتمیزی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی جب تک پیچھے سے کوئی سے سپورٹ نہ ملے. بے ادب وہی ہوگا جس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ چیز چل رہی ہے کہ میں فلاں جگہ سے بڑا ہوں، لہذا اس کی مجال ہے میرے ساتھ بات کرے. ایسا انداز وہی کرے گا جس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہوگی، اور وہ سپورٹ تکبر ہے. اور اللہ فرماتا ہے تکبر تو میری چادر ہے، یہ تو میرے اوپر تھی، یہ میں نے اوڑھی ہوئی ہے یہ چادر. اس لیے کہ تکبر سجدہ ہی میری ذات کو ہے. تکبر مجھے سجدہ ہے. میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے سورج کھڑا کر دیا، چاند بنا دیا، میں نے ستاروں کو ہواؤں کے اندر اٹھا دیا. زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، لہذا تکبر تو مجھے سجدہ ہے. تیری کیا اوقات ہے؟ اور گندے قطرے سے پیدا ہوئے شخص، جو کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید ہو جائے، جو زمین پہ لگے زمین پہ پانی بہانا پڑ جائے. تیری اوقات کیا ہے کہ تو بات کرے ایسی؟ ہم تجھے رگڑ دیں گے، تیری کمر توڑ دیں گے. تو نے تکبر کیوں کیا؟ یہ بے ادبی کے انداز کیوں اپنائے؟ یہ ہمیں گوارا نہیں. بالکل ایسے ہی سنو، بالکل ایسے ہی بارگاہ رسول کا انداز ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں بھی یہی معاملہ ہے، بارگاہ رسالت میں بھی یہی معاملہ، بلکہ یہاں تو اور زیادہ اللہ نے نازک بنا دیا. فرمایا جس نے اونچی آواز ہلکی سی بات کرتے ہوئے بھی کر لی، تکبر نہیں کیا، بس آواز اونچی ہو گئی. حضور کا دربار ہے اور باتیں کرتے کرتے آواز اونچی ہو گئی، ہم اس کے سارے عمل ہی ضائع کر دیں گے وہیں پر. کوئی بے ادبی نہیں کی ہے، کوئی اونچا گالی نہیں دی ہے، کچھ ایسا نہیں بولا، بس بات کرتے کرتے آواز اونچی ہو گئی. فرمایا یہ کیوں کیا میرے نبی کے دربار میں؟ میرے رسول کا دربار ہے، میرے محمد کا دربار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دربار میں آواز اونچی ہو گئی. سورہ حجرات پڑھو، سورہ حجرات. اللہ فرماتا ہے جس نے ہلکا سا بھی آواز اونچی کر دی ہم سارے عمل ہی ضائع کر دیں. اور جو میرے نبی کے دربار میں گھٹی گھٹی آواز میں بات کرتا ہے، اس کے دل کو ہم نے تقوی کے لیے پسند کر لیا، تقوی کے لیے پسند کر لیا، اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بخشش دے دی اس کو. وہاں انداز اور ہے. تو حضور کے دربار میں بھی بے ادبی گوارا نہیں.
اور کلہم بھی بے ادبی گوارا نہیں، نہ اللہ کے سامنے، نہ رسول کے سامنے، نہ بزرگوں کے آگے، نہ بڑوں کے آگے، نہ استادوں کے آگے۔ یہ محبت اور پیار کا دین ہے اور سراپا ادب ہے۔ بلکہ بزرگوں نے ایک بات لکھی اسی تفسیر کے اندر کہ جب یہ بے ادبی اس بدبخت نے کی تھی تو اللہ نے اتنا بڑا آگے سے حکم دیا اور پھر معاملات آگے چلے، تو بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر دین اسلام کو ایک لفظ کے ساتھ بدل دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ اس دین کا نام اسلام نہ رکھیں، آپ کہہ دیں دین ادب، تو یہ بالکل درست ہے۔ یہ ادب کا دین ہے، یہ ادب والوں کا دین ہے، یہ سر جھکانے والوں کا دین۔ یہاں سروں کو اٹھایا نہیں جاتا، اگر غلطی بھی ہو جائے تو سر جھکایا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ حالانکہ وہاں بھی یہی معاملہ ہو گیا، وہ تو بھول کے کر بیٹھے تھے نا، وہ تو گناہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی تقصیر تھی، وہ تو بھول گئے، یاد نہ رہا، نسیان تھا، وہ کر لیا۔ وہاں بھی یہی انداز بنا، فخرج، آپ بھی اب تشریف لے جائیں۔ میں آپ کو بڑے دھیان سے دونوں کے انداز میں لے کے آ رہا ہوں۔ ادھر بھی کیا انداز بنا، تو بھی دفع ہو جا، اور ادھر یہ لفظ نہیں ہے، وہاں ہے تشریف لے جائیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ وہاں وہ پیارے ہیں نا آپ کے، وہ بڑے محبوب ہیں نا۔ عمل دونوں کا ہی وہی ہے، اسے بھی جنت سے نکال دیا اور انہیں بھی جنت سے ہی حکم دیا گیا کہ اب آپ بھی تشریف لے جائیں، اور تشریف لے جائیے۔ آپ دونوں کو زمین پہ اتار دیا، آدم علیہ السلام کو کہیں اتارا، حوا علیہ السلام کو کہیں اتارا، فاصلہ پیدا کر دیا دونوں میں۔ اب یہاں پہ فرق پڑتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا تھا کہ نہیں سجدہ کیا تو میں نے اس لیے نہیں کیا، وجہ یہ ہے۔ تو جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا اے آدم کیا ہوا، کیا معاملہ بنا، کیا ہوا، تو آدم علیہ السلام نے کوئی اس کی وضاحت نہیں دی، کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ یہ بنی، یہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ فرمایا مولا میں نہیں اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں نہیں اپنی جان پہ ظلم کیا، میرا قصور ہے مولا، یہ مجھ سے ہو گیا ہے، بس میں نے جان پہ ظلم کر دی۔ اب دیکھیں وہاں بھی وجہ پوچھی گئی تو وہاں بدبخت جواب کیا دیتا ہے، اور یہاں بھی وجہ پوچھی گئی لیکن یہاں جواب کا انداز دیکھیے کیا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا کہو نا سبحان اللہ، کہو اس پر ذرا۔ یہاں جواب کا انداز اور ہے، یہاں انداز یہ ہے کہ مولا میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اور مجھے اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں مارا گیا، میرا کچھ نہیں رہا۔ حالانکہ خود اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہیں، پہلے نبی ہیں آپ، کتنی عزتوں سے سرفراز کیے گئے، ہر فرشتے کا سجدہ آپ کو ہوا ہے، اپنی عزتوں کا پتہ بھی ہے، خود اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی دیکھیے، فرمایا میں مارا گیا مولا۔ یہ ہے انسان کا انداز، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل انسان، یہ ہے اصل بندہ جس نے یہ عمل کیا جو تیرے باپ نے کیا، جو تیرے والد نے کیا تھا، کہ تیرا والد اکڑا نہیں تھا بلکہ وہ جھک گیا تھا، اور اس نے کہا تھا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیا جائے۔ تو اللہ نے پھر معافی کی سبیل بنائی۔ گو کئی وقت گزرے، کئی سال آپ نے آنسو بہائے ہیں، اتنے آنسو بہائے آدم علیہ السلام نے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ساری زمین کے انسانوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو اکیلے آدم کے آنسو ان سے زیادہ ہیں۔ روتے رہے آپ، اور اتنا روئے ہیں کہ آپ کے اس گالوں کے اوپر، دونوں گالوں پر پانی کی نالیاں بن گئی، پانی بہ بہ کے باقاعدہ جلد وہاں سے نالی بن گئی جس میں سے پانی گزرتا تھا آنسوؤں کا۔ تو یہ ہے ہمارا اصل انداز، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہی بچوں رونا دھونا ہے، ہمارا کام ہی رونا ہے، اور جو بندہ روتا نہیں وہ بھی کوئی بندہ ہے، جو روتا نہیں ہے، جس کی آنکھیں بہتی نہیں ہیں، جس کی آنکھیں گیلی نہیں کبھی ہوتی، وہ بھی کوئی انسان ہے۔ تیرا باپ روتا رہا، تیرے بڑے روتے رہے، اور انہوں نے تو اتنا رویا ہے کہ ساری زمین کے آنسو ملائیں تو بھی اس کی آنسو زیادہ ہیں۔ یہ ہے اصل بندہ جو روتا رہا،
اور اتنے آنسو بہائے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ نے پھر جب وہ رحم آیا تو پھر یاد آ گیا، اسی سجدے میں جو مٹی پہ آپ کر رہے تھے، یاد آ گیا کہ میں نے اللہ کے عرش پہ ایک نام لکھا ہوا دیکھا، ایک نام لکھا ہوا ایک بجلی کی طرح ایک کڑکا سا دماغ میں ہوا، یاد آیا کہ میں نے ایک نام لکھا دیکھا تھا، اللہ کے عرش پہ جب نظر پڑتی تھی اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، اب واسطہ دیتا ہوں، پہلے خود رو رہا ہوں، اپنی بھی معافی مانگی ہے، اپنا بھی تیرے آگے استغاثہ رکھا ہے، تو نہیں سنتا، اب واسطہ تجھے دیتا ہوں اس نام کا، وہ نام جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، مولا مجھے اب معاف کر دے، میری بس ہو گئی رو رو کے، مولا فضل کر دے وہ نام تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ حدیث میں آتا، آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، آسمان لرزنے لگے، زمین ہلنے لگی، اللہ نے جبریل کو بلایا، فرمایا آدم کی آواز پہنچی ہے، ابھی آدم کیا بولے ہیں جبریل؟ بتایا حضور جو نام آپ کے نام کے ساتھ مولا لکھا ہے اس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اس کا واسطہ دے رہا ہے آدم۔ فرمایا جاؤ جاؤ پوچھو جا کے، ابھی پہنچو اور جاؤ پوچھو جا کے کہ اے آدم، اب ڈائریکٹ بات نہیں تیرے ساتھ کرنی، درمیان میں جبریل انوالو ہوں گے، اب پہلے جنت میں ڈائریکٹ باتیں ہوتی تھیں، اب جبریل کو بھیجتا ہوں، جاؤ پوچھو جا کے آدم یہ تجھے یاد کیسے آ گیا؟ حضرت جبریل پہنچے، سلام پیش کی، آدم علیہ السلام دیکھا، خوش ہو گئے، کہا جبریل اتنے عرصے بعد زیارت ہوئی، روئے، فرمایا کہ زیارت تو ہو گئی، میں تو اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ نام یاد کیسے آیا، کس طرح یاد آ گیا؟ تو جواب دیا کہ اسی لیے یاد آیا کہ میں تو جنت میں جب بھی اللہ کی بارگاہ کو دیکھتا تھا تو پہلے اسی نام پہ نظر پڑتی تھی، اور پھر میں جنت کے پتوں کو دیکھتا، درختوں کے، وہاں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، میں جنت کے محلات کے دروازوں کو دیکھتا، دروازوں پہ بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، میں نے حوروں کی پلکوں کے اندر دیکھا، وہاں بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، جو غلمان ہیں جنت کے اس کے ماتھوں پہ بھی یہی نام لکھا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ تو ہر جگہ جنت میں یہی نام۔ تو فوراً واپس گئے، مولا اس طرح انہیں یاد آیا، کہا جاؤ پیغام دو، جاؤ پیغام دو کہ اے آدم اگر تو یہ لفظ نہ بولتا تو قیامت تک بھی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تھی، تو نے واسطہ ہی بہت بڑا دے دیا، وسیلہ ڈالا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اٹھ نہا۔ اسی وقت بارش ہوئی، سارا جسم دھل گیا، سارا جسم پاک ہو گیا، زمین کھل گئی، آسمان نکھر گیا، سورج چمک اٹھا، راتیں آنے لگیں، دن ہونے لگے، اور زمین پہ نظام حضور کے نام سے شروع ہو گیا، اسی وقت حالات بدل گئے۔ ایسا دو کام کیے، ایک آگے اکڑے نہیں، جواب نہیں دیا، اور دوسرا حضور کا وسیلہ پیش کر دیا۔ اے انسان تو بھی یہی دو کام کر، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کسی بھی جگہ مسئلہ ہے، اکڑ گیا ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے، تو بھی یہی دو کام کر، جھک جا اور وہیں حضور کا وسیلہ پیش کر کہ میرے نبی کے نام کے صدقے میرا یہ کام ہو جائے، میرے نبی کے نام کے صدقے میری یہ برکت ہو جائے۔ دیکھ قرآن کا اصول کبھی غلط نہیں ہوتا، قرآن جس طرح سے اشارے کرتا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ اشارے ہیں، تمہاری زندگی کے گزارنے کے اشارے ہیں، کس طرح قرآن چاہتا ہے تم آگے چلو۔ آگے دیکھو، جب یہ سارا ہو گیا تو آگے فرمایا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو نے ایسا کرنا ہے تو مجھے پھر مہلت دی جائے۔ اب یہ ایک اور انداز ہے، یہ بھی تکبر کا ایک اور انداز ہے، استغفر اللہ بولو، کہ ٹھیک ہے اور تو بھی جو کرنا ہے کر لے، اب مجھے پھر ٹائم دے، مجھے مہلت دے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کا اصول ہے نا کہ اللہ کبھی بھی اپنے دربار سے کچھ بھی مانگا جائے اس پہ نہ نہیں کرتا، تو یہاں بھی نہ نہیں ہوئی، اس نے مانگ لی مہلت، تو اللہ کی بارگاہ سے لفظ نہیں تو ہے ہی نہیں، وہاں پہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی مانگے ضرور ملے گا، تو یہاں بھی یہی ہوا۔ فوراً کہا ٹھیک ہے، ہم نے تجھے مہلت دی،
اور ساتھ ہی کہا اس بدبخت نے کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ اب میں کرنے کیا والا ہوں، میری پلاننگ تجھے میں بتا دوں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ دشمن کو پلاننگ نہیں بتائی جاتی، بولو سارے ایسے ہی ہے جی، دشمن کو تو پلاننگ نہیں بناتے، آپ نے جو کام کرنا ہے دشمن کو بتا دیا تو وہ تو پہلے سے بھی انتظام کر لے گا، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا اس نے اللہ کو پلاننگ بھی بتا دی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے کسی بندے کو نہیں چھوڑوں گا، اب ہر ایک کو اغوا کروں گا، اور میں تیرے سامنے بات کر کے جا رہا ہوں، تیرا کوئی بندہ مجھ سے اب نہیں بچ سکتا۔ لہذا اس وجہ سے اب آپ تیار ہو جائے، کیونکہ میں اور آپ اسی کے نشانے پر ہیں، ہمیں اس نے نشانہ بنا لیا ہوا ہے، اور وہ پوری طرح سے ٹارگٹ بنا کے چل رہا ہے، اور اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہ شخص مرتے دم تک اللہ کا نہ بن سکے۔ بس یہ لڑائی ہے، یہی جنگ ہے، اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، تمہارا معاملہ کدھر جاتا ہے بس یہ ہے، اتنی سی بات ہے، پوری زندگی اسی ایک بات کے اوپر کھڑی ہے، بس یہ جنگ چلنی ہے، اب قیامت تک یہی جنگ رہنی ہے، ہر ایک کی قیامت، ہر ایک کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور ایک طرف شیطان کھینچ رہا ہے، ایک طرف خدا کھینچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں ضرور کروں گا، اور ساتھ دیکھو کیا بات کر گیا جاتے جاتے، سنو الا عبادک منہم المخلصین، سنو ذرا اللہ والوں کی شان بھی سن لو، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم اللہ والوں کے پروردہ ہیں نا، ہمیں تو پالا ہی بزرگوں نے ہے، ہم تو غوث اعظم کے محبت والے ہیں نا، بولو نا، ہم تو داتا صاحب کی محبت کو دل میں لیے پھرتے ہیں۔ کیوں لیے پھرتے ہیں آخر، ایسی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ جو ابلیس تھا، خود ابلیس کا یہ اعتراف ہے، یہ کوئی عام کوئی شیطان نہیں ہے جو ابھی اس کے جو بچونگڑے ہیں آگے، یہ وہ نہیں، خود ابلیس خود کیا کہتا ہے، ہاں تیرے خالص بندے وہ میرے غوا میں نہیں آ سکتے۔ لہذا یہ سارے اولیاء یہ شیطانیت سے پاک ہیں، یہ سارے ولی شیطانیت سے پاک، خود مان کے گیا ہے کہ تیرے مخلص بندے جو ہوں گے دنیا میں وہ کبھی بھی میرے نرغے میں نہیں آئیں گے، میں کچھ بھی ان پہ محنت کر لوں، حالانکہ میں ابلیس ہوں، ان کے آگے میری نہیں چلنے والی، میں بالکل ہار مانتا ہوں، اور ابھی تیرے دربار میں مان کے جاتا ہوں، بجائے وہاں جا کے مانوں جب ہوگا، لیکن میں آج ہی تیرے سے بات کر کے جاتا ہوں کہ میں نے اپنا معاملہ ان سے چھوڑ دیا، وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئے اور میں نے ان کو بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ وہ میرے نرغے میں آنے والے نہیں، میں ان پہ زور نہیں لگاؤں گا، میں کمزور ایمان والوں کو نشانہ بناؤں گا۔ کن کو بولو؟ ٹیل میل لوگ، ٹلے دماغ والے، ٹلے ایمانوں والے، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی وہاں بیٹھ گئے، کبھی ادھر آ گئے، کبھی ادھر آ گئے، ایسے لوگوں کو کہا یہ ہیں میرے نشانے پر، جو مضبوط کسی جگہ جمنے والے لوگ ہیں، اخلاص والے ہیں، اور رج کے صرف تیری ہی طرف دیکھتے رہتے ہیں، انہیں میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، میری طرف سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دماغوں والے کبھی ادھر جا کے بیٹھ گئے، جی میں وہابیوں میں بیٹھ جاتا ہوں، میں سنیوں میں بھی چلا جاتا ہوں، میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، میں جی وہاں بھی بیٹھ جاتا ہوں، یہ اس طرح کا جو انداز، ان کو پکڑوں گا۔ اور جو مضبوط ہوتے ہیں اپنے عقیدوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے جو کہا ہم اسی کے اوپر پیروکار ہیں ان کے، ہم کیا جانے، ہمارا پیر اور ہمارا شیخ جانے، مضبوط آدمی ہے، ہاں نہیں اس کے لیے میرا ہاتھ جڑے، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، وقت ٹائم میرا بہت قیمتی، اس کے اوپر وقت نہیں ضائع کروں۔ اور جب یہ جواب دیا نا اس نے، تو آگے جو لفظ آ رہے ہیں میں اس پہ بڑی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا اللہ نے کیا جواب دیا۔ فرمایا سنو اب تم نے اگر یہ کہہ دیا ہے، قال ہم نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو تم نے اللہ والوں کی بات کی ہے نا، ہاں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ آہا مل کے کہو نا سبحان اللہ، آہا کیا بات، یہی سیدھا راستہ، زندہ آباد، مل کے ذرا بولو شان اولیاء، شان اولیاء، صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ جو تم نے ابھی بات کی، یہ اللہ والوں کی جو بات کر گیا نا تو مزہ آ گیا۔ شیطان ابلیس بہت اچھی بات، میں بھی تصدیق کر دوں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کہتے ہیں بزرگاں دی کی لوڑ، پیران دی کی لوڑ، شیخ کی کیا ضرورت، میں خود ہی کافی ہوں۔ کوئی کہے نا جاؤ فلاں حضرت صاحب ہیں
نیک آدمی ہیں، جاؤ بیٹھو ان کی صحبت، وہ رہنے دو، اسی آپ ہی پیر، ہم خود ہی بڑے بہت پہنچے ہیں۔ قرآن ہے نا، نماز پڑھیں آپ گھروں میں، کدھر جاتے ہو؟ نماز گھروں میں پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، جا کے اب نماز پڑھ کے آ جایا کرو، بس ٹھیک ہے، قرآن کی بولی سن لو۔ سیدھا راستہ صرف ولیوں کا ہی ہے، اس کا مطلب قادری سیدھے راستے پر، مل کے کہو سبحان اللہ، نقشبندی سیدھے راستے پر، چشتی سیدھے راستے پر، سہروردی سیدھے راستے پر، شاذلی سیدھے راستے پر، یہ اویسی، یہ سارے سیدھے راستے پر، جو ان کے پیچھے چلا بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ لہذا بچوں، میرا آج یہ بات ذہن نشین کر لو، میرے بزرگوں، بھائیوں، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ قرآن کی، اسے کہو یار ٹھیک ہے میں نہیں ویسے جانتا لیکن گل صحیح ہے یا۔ لہذا اگر تو اس کے خلاف چلا تو شیطانیت کا راستہ دوسرا ایک ہی ہے، سیدھا راستہ تو ولیوں کا ہے، بولو، تو دوسرا پھر کون سا ہوگا؟ سارے بولو نا، وہ شیطانیت ہو، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ۔ یہ محمد علی مرزا، اللہ اسے ہدایت دے، اس کی باتیں سنو ذرا، اور کہتا ہے فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، بھائی تو قرآن نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، یا تو کہ میں اپنی مرضی ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن سامنے کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں میں انہیں بیرا نہیں کر سکتا، قالا، ہم نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے جو میری طرف آتا ہے۔ میں نے قرآن ہی پڑھا بھائی، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فوراً جواب دے رہا ہے کہ یہ جو مخلصین کی بات کی ہے، اور مخلصین کیا داتا صاحب مخلصین نہیں ہے؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر میرا داتا مخلصین نہیں ہے تو کوئی مخلص نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اگر غوث اعظم مخلصین میں شامل نہیں، با یزید بستامی مخلصین میں شامل نہیں، حضرت جنید بغدادی مخلصین نہیں ہے، تو مجھے نام تو بتاؤ کون مخلصین ہو سکتا ہے اگر ان میں کوئی مخلص نہیں ہے؟ کہہ رہا مخلصین میرے قابو میں نہیں آئیں گے، تو آگے قرآن کہتا ہے کہ سیدھا راستہ ہی ان لوگوں کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ والوں کی محبت والے ہیں، اس پہ الحمدللہ کہہ دو سارے، اور ہم ان کے درباروں پہ محبت سے جا کے بیٹھنے والوں کے۔ ہاں بدبخت جو وہاں سجدے کرتا ہے، جو وہاں پہ رکوع کرتا ہے، اسے جوتے مارو سارے، وہ ہمارے میں شامل نہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ وہاں جا کے جو پنگ پیتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے جو غیر شرعی عمل کرتا ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو ہاتھ باندھ کے قبر کے آگے سر جھکانے والے ہیں بس، کہ اللہ والا لیٹا ہوا ہے، اور حضور کی حدیث کو ذہن میں رکھ کے کھڑے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں جہاں کوئی نیک دفن ہو جائے وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ تو میں تو جنت کے باغ میں ہاتھ اس طرح باندھ کے کھڑا ہوں، میں جنت میں یوں تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا بھائی، جنت کا باغ ہے، نیک شخص دفن ہے وہاں، تو وہاں میں یوں سر جھکا کے کھڑا ہوں، اس میں مجھے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جو سجدے کرتا ہے، جو پنگے پیتا ہے، وہ ہمارے نہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اللہ والوں کے پیار والے ہیں، ہماری گھٹی میں محبت اولیاء اللہ نے دی ہے، ہم تو پلے ہی غوث اعظم کی دعاؤں سے۔ لہٰذا میرے بزرگوں کی قبروں کو اللہ سلامت رکھے، آمین کہو۔ یہ قبریں نہیں ہیں جی، یہ کئی زندہ انسانوں سے بہتر ہیں۔ یہ ویسے دیکھنے میں قبریں ہیں نا، آقا دو جہاں کی بھی تو قبر ہی ہے نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، لیکن دیکھنے میں قبر ہے۔ اور خود آپ فرماتے ہیں جو مجھے آ کے میری قبر کی زیارت کے لیے مدینے آیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں مجھے ملنے آیا، تو ہے تو قبر ہی نا، لیکن آپ فرما رہے ہیں جیسے جیسے مجھے ملنے آیا، میرے ساتھ میری زیارت کے لیے آ گیا۔ تو لہذا دیکھنے میں بھائی قبریں ہی ہوتی ہیں، پریشان نہ ہو، قبریں ہی ہوتی ہیں، لیکن معنی قبروں کا نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ صراط علیہ مستقیم ان عبادی لیس علیہم سلطان۔ آگے دیکھیے اللہ بھی وضاحت کر رہا ہے، بے شک میرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جن کو تو اغوا کر لے گا انہیں تو لے جا، فإن جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک ان سب کو تیرے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دوں گا۔ استغفر اللہ، بات ختم کر دی۔ تو دیکھیے آج میں نے چند باتیں قرآن سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں جو نقطے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ساری زندگی کی ایک خوبصورت ترتیب ہے۔
اللہ والوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، انشاءاللہ کہو۔ یا تو خود اللہ والے بنو یا ان کے پیچھے چلو۔ آہا کیا جملہ بولو، آہا کیا، یا تو خود بن جاؤ یا پھر ان کے پیچھے چلو اور ان کو اپنا بڑا بناؤ کہ بھائی یہ میرے بڑے ہیں بھائی، اور فخر کرو اپنی نسبتوں پر، اپنی نسبتوں پہ فخر کرو۔ اور میرا تعلق قادریوں سے ہے، گناہ گار ہوں، اللہ گناہ بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن تعلق تو قادریوں سے ہے نا۔ اور میرا تعلق نقش بندیوں کے ساتھ ہے، اپنی نسبت پہ فخر کرو۔ گناہ گار ہوں، اچھا چلو اللہ رحمت بھی کر دے گا نا میرے بزرگوں کے صدقے، لیکن ہوں تو نہ نقش بند۔ اپنی نسبتوں پہ فخر کرو، کبھی بھی تکبر نہ کرو، انشاءاللہ بولو۔ کبھی بھی کسی کے آگے گردن اونچی نہیں کرنی، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، چاہے وہ غلط بھی نظر آتا ہو، بے ادبی نہیں کرنی، انشاءاللہ ذرا سارے بولو۔ یہ قرآن سکھا رہا ہوں تمہیں، اس کا انداز یہی ہے۔ کبھی بھی ایسا الفاظ، ایسے لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلیں، ساری زندگی کے لیے اپنے اندر گانٹ باندھ لو۔ جب موقع ایسا آئے گا تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں کہ نہیں یار میں نے کہیں سے سیکھا تھا، بات اونچی نہیں کرنی۔ لڑائی ہو گئی ہے پھر بھی اونچا نہیں بولنا، اونچا نہیں بات کرنا، آرام سے بات کرنی ہے، تسلی سے کرنی ہے، کیونکہ یہ بے ادبی کے انداز ہمیں رب سے آئے کہ یہ پسند نہیں ہے۔ پیار سے بات کرو، سمجھانے کے انداز میں آؤ، اور جب کوئی ایسا انداز بنائے تو اس کو بھی کہو کہ بھائی یار آرام سے بات کر لیتے ہیں، بیٹھو ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے، اللہ اس پہ اگر لے آئے قوم کو تو دیکھو کتنا امن پیدا ہو جائے، کتنی رحمتیں پیدا ہو جائے۔ تو آئیے جو قرآن سے آج ہم نے سیکھا، رمضان کے اس جمعے میں دعا کرو اللہ ہماری قوم کو اس طرح کی ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ہیں عطا فرمائے۔